نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور تلاوت قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جبریل امین رمضان میں لے کر نازل ہوئے تھے، لہذا وہ رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یعنی روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کیے رکھا، میری سفارش قبول فرما۔
اللہ کے آگے سفارش کریں گے اور اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور قرآن بھی کہے گا کہ میں نے اس کو جو ہے مشغول رکھا، سونے نہیں دیا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اس لیے میری سفارش قبول فرما۔ تو ہمارا کریم رب دونوں کی سفارش قبول کر کے بندے کی مغفرت کر دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی دیگر مصروفیات ترک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور فرمایا کرتے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن حکیم کے علاوہ دوسری کوئی بات چیت اس میں نہیں ہوگی۔ شہاب الدین ظہری اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تو فرمایا کرتے، یہ قرآن حکیم کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان کی آمد پر ساری باتیں چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ محترم ناظرین، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یعنی جو ہے آپ ذکر اذکار دن کے ٹائم کرتے رہیں، کوئی ٹائم تھوڑا سا اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ جو ہے ٹائم جو ہے وہ سب جو ہے بڑے بڑے ہمارے اکابرین جو تھے وہ زیادہ ٹائم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ یہ رمضان جو ہے رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں سارے دوسرے عمل چھوڑ کے جو ہے سارے تلاوت پہ، قرآن کریم کی تلاوت پہ زیادہ جو ہے وہ دھیان دیتے، زیادہ ٹائم دیتے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو اپنے سب بہن بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر جو ہے وہ اسی دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کسی نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے اپنے آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور تعلیم القرآن، انفرادی تلاوت اور تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، اس پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔
اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، یعنی جس مسجد میں پورا قرآن ترتیب وار پڑھا جاتا ہے اس میں تراویح جو ہے وہ پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن سنیں۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں۔ تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹ اور CDs خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دیں۔ تو محترم ناظرین، مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں خوب قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ کریں اور اکیلے بیٹھ کے پڑھیں اور سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کے پڑھیں، جو اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اور سب کو زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب دیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس سب سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اس مہینہ میں کریں، اور پورے مہینے میں کم سے کم ایک بار تو پورا قرآن جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ باعث برکت و اجر و ثواب ہے، لیکن کم از کم جو ہے ایک بار جو ہے مہینے میں اس ماہ رمضان میں اور قرآن پڑھیں، اور اس مسجد میں تراویح پڑھیں جہاں پہ جو ہے وہ اس کا اہتمام ہو کہ وہ تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔